بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اصل چیز رات ہے، اور رات کے اوپر اللہ رب العزت جب نور کی چادر بچھا دیتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہے نسلخ منہ النہار، جو دن ہے اس دن کی چادر کو ہم اس پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بدن کی کھال کھینچی جاتی ہے تو بدن کی کھال کھینچی جائے، اسی طرح رات کے اوپر سے دن کی روشنی کھینچی جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو رات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان اس کے اندر اپنی دین کی مصروفیات سے فارغ ہو کر جب تھکا ماندہ سوتا ہے تو نیا انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے۔ تب وہ رات آتی کیسے ہے، دین آتا کیسا ہے اور رات کیسے آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے۔ یہ سورج جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت زبردست مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کو، تو اس کا اندازہ اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے۔ ایک آن کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کی مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی اس کے اگنے اور ڈوبنے کی متعین جگہ ہے۔ دن سال بھر کی 365 ہے، تو سورج روزانہ ایک جگہ سے نہیں اگتا ہے، ہر روز الگ الگ جگہ سے اگتا ہے، جس کی وجہ سے دن چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ جب سورج ٹھنڈی ہوتی ہے تو کنارے پر اگتا ہے اور کنارے پر ہی ڈوب جاتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمی جب ہوتی ہے تو اس کونے سے نکل کر اس کونے کی طرف جاتا ہے تو اس کی رفتار جو ہے بڑھ جاتی ہے، اس کی مسافت بڑھ جاتی ہے، لہذا دن لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا ہے رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا رب۔ اب کسی کو اشکال ہو کہ مشرق تو ایک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، تو مشرق تو ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جی اس میں بتاتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورج روزانہ ایک جگہ سے نہیں اگتا ہے، اس کی ہر روز تھوڑی تھوڑی مقدار وہ بدلتا ہے، اپنی نکلنے کی جگہ بدلتا ہے، اور اس کا وقت بھی متعین ہے۔ ایک آن پہ آپ دیکھیے سورج کے نکلنے کی، جو سورج کا کنارہ جو نکلتا ہے تو اس کنارے کے نکلنے سے نیچے کے کنارے تک نکلنے، پورا باہر آنے تک 2 منٹ اور 56 سیکنڈ ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں 3 منٹ، 2-4 سیکنڈ باقی رہتے ہیں، تو 3 منٹ سورج پر ہماری نماز کا جو مدار ہے، لکھا ہے اس پر کہ سورج اتنا دور ہے زمین سے کہ اس کی نکلنے کی، جب وہ نکلتا ہے اس نکلنے کے بعد اس کی جو کرن گرتی ہے، اس کرن کو زمین پر آتے آتے 8 منٹ لگتی ہے۔ اس سورج کو وہاں سے نکلنے کے بعد اس کی کرن زمین پر جو آتی ہے، دیوار پر اس کا جو اس کی روشنی جو پڑتی ہے، ایک تو اجالا ہو گیا، اجالا نہیں، اجالے کے ساتھ کرن پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اجالے کے اندر یہ نشانی نظر آتی ہے۔ اب سورج جب صبح صبح اٹھتا ہے تو آپ کو صرف اجالا نظر آئے گا، کرن نظر نہیں آئے گا، غور سے دیکھنا، کون دیکھے گا، سب سوئے ہوتے ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج کی کرن کتنی منٹ میں آتی ہے۔ بہرحال اسی لیے اشراق کی نماز جو ہے نا، لکھا ہے علماء نے کسی کو جلدی ہو، بہت جلدی کہیں جانا ہے، اشراق کی نماز پڑھ کے جانا ہے اس کو، تو جیسے ہمارے 15-20 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ یا 20 منٹ لگاتے ہیں، تو لکھا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کم سے کم 11 منٹ چاہیے، کم سے کم 11 منٹ کے بعد اشراق پڑھ سکتا ہے آدمی۔ کیوں؟
کہ 3 منٹ ہے اس کی نکلنے کی، اور 8 منٹ اس کی روشنی کو زمین پر آنے کے لیے 8 منٹ چاہیے، تو 8 اور 3 11 منٹ، تو 11 منٹ کے بعد آدمی اشراق کی نماز بہت جلدی ہے یا فجر کی نماز ویسے 15-20 منٹ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ مجبوری کی بات ہے. تو یہ خدا کا نظام ہے. ایسی اتنا دور ہے سورج. بہرحال سورج کی آپ جو سائنسدان لوگ جو اس کو لکھتے ہیں تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لوگ سورج نزدیک، ہمارے یہاں سورج زمین سے دور ہے. زمین سے یورپ کے مقابلے میں، یورپ جو ہے انگلینڈ وغیرہ، تو اس کا سورج نزدیک ہے، اس لیے کہ وہ خط استوا کی طرف آتا ہے. خط استوا یعنی جو سورج نکلتا ہے اس کی دو لائن، ایک یو لائن پڑتی ہے عرض میں اور ایک سیدھ میں. تو یہ جو چلتا ہے سورج، تو خط استوا کا جو بیچ کی زمین اور سورج سے لائن میں آتا ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. وہ حصہ انگلینڈ وغیرہ کا حصہ زمین سے حالانکہ نزدیک ہے سورج کا، تو گرمی زیادہ ہونی چاہیے لیکن وہاں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے. ہمارے یہاں حالانکہ دور ہے زمین سے، اور اللہ نے عجیب و غریب اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ یہ سورج جب تک اس کی کرن زمین پر پڑتی نہیں ہے دھوپ گرمی پیدا نہیں کرتی ہے. گرمی پیدا کرنے کے لیے اس کی کرن کا زمین پر پڑنا ضروری ہے. درمیان میں ہے اگر کرن تو وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. آپ ہوائی جہاز کے اندر جن لوگوں نے سفر کیا ہے اس میں آتا ہے کہ یہ زمین سے اتنی سطح پر 70,000 فٹ اونچا چل رہا ہے، اور پھر وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنی یہاں گرمی اور ٹھنڈک ہے، تو وہاں مائنس کبھی کبھی 50 ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ پلین ہوائی جہاز جو ہے نا سورج کے قریب جا رہا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین اور اس کے درمیان میں جو کرن گرنے کی جو چیز ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس کو، اس لیے وہاں ٹھنڈک ہے. اس لیے ہوائی جہاز جو ہوتا ہے تو کبھی مشین اس کا خراب گرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر چلتا ہے ٹھنڈک میں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہوائی جہاز میں ایسی ہوتا ہے، ایسی نہیں ہوتا ہے. ہوائی جہاز ایسی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن ان کی سسٹم ایسی ہوتی ہے کہ وہاں جو ٹھنڈک ہوتا ہے اس کو ایسے طریقے سے اس کو گھماتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہوا نکلتی ہے، اور اس ہوا کی پتلی ہونے کی وجہ سے وہاں آکسیجن کی بہت سی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آکسیجن والا وہ بتاتے ہیں کہ کبھی آکسیجن کم ہو جائے تو ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ماسک لگاؤ وغیرہ. تو بتاتے ہیں. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زمین سے اونچے ہے، پتلی ہوا، یا ہماری جو ہوا ہے وہ گاڑی ہے. اس لیے جو لوگ خلا میں جاتے ہیں آسمان پر، چاند پر کہتے ہیں کہ بہت سارے جاتے ہیں، ان کا جو خلا بنایا ہوا ہے وہاں اتنی پتلی ہوا ہے کہ ان کو آکسیجن لینا پڑتا ہے. بغیر آکسیجن کے وہ چل پھر نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ ایک کشش رکھی ہے، لوئی چمک جس کو بولتے ہیں، کہ اس کا متعین حصہ ہے کہ یہاں تک جائے گا اور ڈھیلا آپ ڈالیں گے، وہاں ڈالیں گے تو ریٹرن آئے گا زمین پر. اس کی ایک سطح کے اوپر چلا جائے گا تو پھر وہ نیچے نہیں آئے گا، اوپر جائے گا. اس لیے جو سائنسدان جو گئے ہیں اوپر تو وہ لکھتے ہیں کہ بسکٹ یوں اگر ڈالے تو وہ گرتے نہیں ہے زمین پر نہیں، وہ نیچے نہیں گرتی ہے. اسی طریقے سے وہاں ان کو نہانا ہوتا ہے تو نہانے کے لیے پانی یوں ڈالا اور آدمی کے بدن پر گر گیا، نہیں گرتا ہے پانی. وہ پانی یوں ڈالا بس وہیں پہ وہیں رہے گا. اس کے لیے آپ کو بدن پر گھسنا پڑے گا پانی. نہانا ہے بدن پر. زبردست خدا کے نظام کی جو کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے، اس لیے کہ سب کے ہضم ہونے والا نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سورج کا اللہ تعالیٰ نے نظام جو قائم کیا ہے، سال بھر کے اندر جنوری کی 25 تاریخ کو جس جگہ سے جتنی منٹ کا سورج نکلتا ہے، ہزاروں سال سے جنوری کی 25 تاریخ کو اتنا ہی دن ہوگا، اتنی ہی لمبی رات ہوگی. 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا رہتا ہے. ایک وقت آئے گا مستقر. بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ مستقر کا مطلب یہ ہے قیامت کے متعین دن تک چلتا رہے گا. حضرت
ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سورج ڈوب رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے. یا ابا ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا ذر اتدری این تذهب الشمس، اے ابو ذر آپ جانتے ہیں سورج کہاں جاتا ہے؟ تو کہ واللہ عالم، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ دوبارہ اگنے کی اجازت تو وہ اگتا ہے. اگر نہیں وہ اجازت دیتے اللہ تعالیٰ، جس دن قیامت قریب ہوگی، مشرق کی بجائے مغرب کی طرف جو سورج نکلے گا، اس دن اللہ تعالیٰ اس سورج کو یہ کہیں گے دوبارہ اگنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں چلتے رہو، وہیں سے دوبارہ چلو. تو اسی کو اللہ کہے مستقر اللہ، اس کے مستقر، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چلتا رہے گا، چلتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ سورج رک جائے گا، اور دوبارہ آج بھی سائنسداں کی آپ تحقیق پڑھیں گے تو وہ ایسا سمجھ رہے کہ سورج رفتہ رفتہ ایسا گھوم رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب کی طرف نکلے گا. وہ لوگ بھی سمجھتے ایسا گھوم رہا ہے سورج بہرحال. تو سورج مغرب سے نکلے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج جو مقررہ مدت کے ساتھ چلتا رہتا ہے اللہ کی جو متعین کی ہوئی اور مستقر کی طرف اور ان کے راستوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک متعین ہماری طرف سے ایک اندازہ مقرر کیا ہے ہم نے. ایک آن کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اس کے اندر جو ہائیڈروجن، اس کی جو گرمی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے یہاں آگ کو جلانے کے لیے اس کے اندر مسلسل انگارے ڈالنے پڑتے ہیں. اگر انگارے کم ڈالیں تو دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے، اس کی گرمی کم ہو جائے گی، وہ بجھ جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کے گرمی کے اور سورج کی روشنی کے نظام کے لیے ہزاروں فرشتے اس پر متعین کیے ہوئے ہیں جو ان کو لیے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بہت سی جگہ یہی کہا ہے سورج، چاند، ستارے یہ ہماری نشانیاں ہیں. چاند بھی آپ دیکھیے، والقمر، اللہ کہہ رہے والقمر قدرناہ منازل، چاند اور اس کی منزلیں اور ان کے راستے بھی ہم نے متعین کیے ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ جاتا ہے. سورج کی جس طرح نظام اللہ نے متعین کیا ہے چلنے کا کہ وہ ادھر سے چلنا ہے تو ادھر سے ہی چلنا ہے، اس کی جو متعین جگہ ہے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح چاند کے بھی اللہ نے متعین کیا ہے. چاند کے اندر نور، ہم کہتے ہیں چاند کے اندر نور ہے. دونوں کے فوائد ہیں، چاند کے بھی فوائد اور سورج کے بھی فوائد. سورج بھی ضروری انسان کے لیے، انسان کو نشو و نما کے لیے. سورج کی یہ جو گھاس اگتی ہے اور اس کی جو موٹی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، وہ سورج کی وجہ سے بلند ہوتی ہے. اور اس پھل فروٹ کے اندر جو مٹھاس پیدا، فروٹ یہاں پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے، یہ بڑھتا ہے، تو وہ بڑھنے کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کھیتوں میں آپ جاتے ہوں گے تو بہت سی مرتبہ کھیت کے درمیان میں بہت بڑا درخت ہوتا ہے، نیم کا، پتہ نہیں کسی کا، تو اس کے نیچے گھاس برابر نہیں اگتی ہے، اس لیے کہ برابر نا اس کے نیچے اس لیے گھاس نہیں اگتی کہ سورج کی کرن اس پر نہیں گرتی ہے صحیح. سورج کی کرن نہیں گرتی ہے تو گھاس بھی صحیح نہیں اگتی. یہ خدا کا نظام. اور چاند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مٹھاس ڈالتے ہیں، تو یہ خدا کا نظام ہے. تو والقمر قدرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اگنے کی منازل طے کر رکھے. ایک مرتبہ اگتا ہے ادھر سے، پھر گھومتا گھومتا ادھر سے آتا ہے اور پھر نکلتا ہے ادھر سے 15 دن کے بعد. پھر وہ ایسے چلتا ہے پورے رات 2 دن، 28 دن اس کے چلنے کے ہیں. 28 دن کے بعد 2 دن وہ غائب ہو جاتا ہے. چاند تو ہوتا ہے لیکن وہ دکھتا نہیں. اسی کو اللہ کہہ رہے کل ارجون القدیم، کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے جیسے بڑی لگتی ہے لیکن جب سوکھ جاتی ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. سوکھتی ہے تو کھجور کی ٹہنی چھوٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ چاند بھی 28 دن تو برابر نظر آتا ہے لیکن اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا پتلا ہو جاتا ہے
کہ وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر دکھنا بند ہو جاتا ہے، 2 دن نہیں دکھتا، اور پھر 2 دن کے بعد وہ دوبارہ 2 دن یا 1 دن اس کے مطابق اس کا جو نظام اللہ نے متعین کیا ہے اس کے مطابق 2 دن یا 1 دن وہ غائب ہوتا ہے اور پھر دوبارہ نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. جو میں نے کہا کہ بھئی سورج ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، چاند بھی ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی رات کا جتنا متعین وقت ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی چاہے تو رات لمبی کر دے اور چاہے تو کم کر دے، دن لمبا کر دے، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ایسا متعین اس کو چلایا ہے. للشمس ينبغي لها، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان تدرك القمر، سورج بھی چلتا ہے چاند بھی چلتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ والشمس تجری والقمر قدرنا، تو اس کے منازل کی طرف وہ بھی چلتا ہے لیکن کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں. ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے جو سیارے ہیں، سورج، چاند، زمین بھی ایک سیارہ ہے، ایسے بڑے بڑے ستارے، تو ان ستاروں کا بہت زیادہ ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے. اتنے سارے ستارے یہ کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ اتنے سارے ایک ہی مستقر کی طرف چلتے ہیں لیکن کبھی ٹکراتے نہیں ہیں آپس، یہ کمال کی بات ہے. اس لیے کہ وہ لوگ معلوم بہرحال، لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہی دے، اس کو بھی مل سکتی ہے. ورنہ سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو سائنسداں ہوتا، لیکن وہ اسی کے چکر میں زلزلہ آتا ہے تو کیوں آیا، کیا ہوا، اس کے چکر میں. سورج گرہن ہوا تو کیسے ہوا، کیا ہوتا ہے، زمین اس کے سامنے آتی ہے، چاند اس کی طرف آتا ہے، یہ کٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. ورنہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی نشانی، سورج کے اندر گرہن کا ہونا، چاند میں گرہن کا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. بہرحال کبھی کبھی آسمان کی طرف غور کرنا چاہیے. ایک آدمی تھا اپنے گھر کی چھت کے اوپر سویا ہوا تھا، وہ آسمان کے ساتھ ستارے اور چاند وغیرہ کو دیکھ رہا تھا. اسی دیکھتے دیکھتے اللہ کی قدرت کے ساتھ اس نے کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد آپ کے یہاں ہے. تو اس کی ایسی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. آج ہمارے پاس اس کے لیے متعین، ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے. سورج، آسمان، اللہ تعالیٰ کے حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے بدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مند کے لیے نشانیاں. دیکھو تو صحیح، اگر آدمی دیکھے گا، غور کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا. اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں گھومتا رہتا ہے. وَكُلٌّ فِي، اس کی جو متعین جگہ اللہ نے بتا دی کہ یہاں سے چلنا ہے، یہاں تک چلنا ہے، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اسے میں نے کہا نا ابھی کہ سورج کی روشنی سورج سے نکل کر، حالانکہ کتنی تیز لائٹ بڑھتی ہے، آپ بٹن گرائے فٹ سے لائٹ چلتی ہے، کئی لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں اس کو کرتا ہے لائٹ کا بٹن. لائٹ جو چلتی ہے ایک سیکنڈ میں کئی لاکھوں کلومیٹر، یہاں بٹن آپ دبائیں گے فوراً لائٹ جلتی. تو کتنی تیز لائٹ پڑنے کے باوجود 8 منٹ ہوتی ہے. تو بعض تاریخدان نے لکھا ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ نے ستارے ایسے پیدا کیے اتنے اونچے، ہزاروں سال ہو گئے لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں گری. اتنا بلند اللہ نے اس کو بنایا ہے. اب کتنا ہی آپ دیکھیے، لوگ جاتے ہیں آسمان کے، چلتے رہو، بس آپ کو یہاں سے جس طرح دور نظر آتا ہے وہیں سے اتنا دور نظر آتا ہے آسمان. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس میں آدمی غور کرے گا تو اللہ تک پہنچے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بغیر نبی کے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے جبکہ آدمی غور کرے. اسی لیے جو لوگ ایسی جگہ بیابان جنگل میں رہتے ہو، کبھی نبی کا نام نہ سنا ہو انہوں نے،
اور کبھی اللہ کا نام نہیں سنا، لیکن اگر وہ اتنا جانتے کہ اس کا پیدا کرنے والا اوپر والا رب ہے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہے۔ اس لیے کہ ان چیزوں کو پہچاننے سے اس کے خالق کا پہچاننے والا اگر تم نے پہچان لیا، اس کا پیدا کرنے والا، تو آپ کی ایمانی سطح اگرچہ کم ہے لیکن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب میدان کے اندر آپ گزرتے ہیں تو مینگنی سے پتا چلتا ہے کہ یہ بکری یہاں سے گزری ہے، کہ گھوڑا گزرا ہے، کہ گدھا گزرا ہے، کہ اونٹ گزرا ہے۔ اس کی مینگنی سے تم پتا چلا سکتے ہو۔ تو اتنی بڑی کائنات کی پیدا کرنے سے اور اس کے دیکھنے سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال آپ غور کیجئے تو آپ اس طرح وہ مینگنی کے سوچنے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس کی مینگنی ہے، اسی طرح کائنات کے سوچنے سے بھی پتا چلے گا کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بادشاہ کے پاس گیا کہ اللہ ہونے کی ایک دلیل ہم کو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہی اسی نے بنایا ہے، اس کی دلیل۔ تو انہوں نے امام صاحب کو کہا، بادشاہ نے تو کہا ٹھیک ہے، میں اس تاریخ کو آؤں گا آپ کے دربار میں، اس کو بھی اس تاریخ کو حاضر رکھنا۔ تو کہ ٹھیک ہے، وہ حاضر ہوا، سب لوگ آ گئے، امام صاحب نہیں آئے۔ امام صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں آ رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت وقت ہو گیا، مجلس برخاست کا وقت ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کی کامیابی کا اعلان ہونے کا وقت آ گیا، سب پریشان کہ کیوں نہیں آئے۔ اچانک امام صاحب تشریف لے آئے، ان کو بھی متعین وقت پتا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک۔ تو بتا کہ کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ اس نے پوچھا اس ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا، تو کہا کہ کشتی یہ سمندر کے اس کنارے، ندی کے اس کنارے پر تھا، میں آنا چاہتا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں تھی، لہذا میرے سے دیر ہو گئی۔ تو پھر کیسے آئے؟ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک درخت تھا، وہ درخت خود بخود کٹا اور اس کے لکڑے جو تھے وہ بنے، خود بخود پیس اس کے بنے اور خود بخود جوائن ہوتے رہے اور کشتی بنی اور پھر آیا۔ تو امام صاحب کے ساتھ سامنے وہ جو تھا یہ وقوف ہے، یہ آپ کہہ رہے ان سے میرا مناظرہ ہوگا، ان کو تو یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ کشتی خود بخود نہیں بنتی، کشتی بنانی پڑتی ہے، خود بخود کیسے جوائن ہو گیا؟ تو کہا جب ایک کشتی خود بخود نہیں جوائنٹ ہو سکتی ہے تو اتنا بڑا آسمان کیسے بن گیا بغیر کسی بنائے ہوئے؟ تو ٹھنڈا ہو گیا کہ بات ٹھیک ہے۔ بہرحال آج دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، موبائل کا جو فتنہ ہے نا، سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دین کی باتوں کے اندر جب آدمی بے انتہا سوچے سمجھے علم کے بغیر گھستا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فرقے بنے، بہت بڑے بڑے فرقے بنے، آج بھی آپ دیکھیے نئے نئے فرقے بنتے ہیں، اس کی بنانے والے کون ہیں پتہ ہے؟ بے وقوف نہیں ہے، عقل مند ترین لوگ تھے، وہ بڑے ہوشیار تھے، لیکن ان کی ہوشیاری نے ان کو گمراہ کیا۔ ان کی ہوشیاری نے صرف اپنے عقل سے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، اپنے عقل سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو آدمی دین کو اپنی عقل سے صرف سمجھتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے نہیں سمجھتا، وہ گمراہ ہو جاتا۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو تو وہ ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ آج بھی بہت سارے فرقے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ہے کہ ہزاروں سال سے جو دین کی باتیں ہیں ان کا انکار کر رہے، کیوں؟ اس کو اپنے عقل سے سمجھ رہے، عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ دین کا جو نور علم ہے اور دین جو ہے وہ کسی کی غلامی نہیں ہے، کسی کی باندھی نہیں ہے، آپ چاہے ضرور حاصل کیجیے، لیکن جس ترتیب سے حاصل کیا جاتا ہے اس ترتیب سے حاصل کرو۔ اچانک اوپر سے حاصل کرنا شروع کرو گے، کوئی آدمی دین کا علم حاصل کہاں سے؟ عام طور پر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ سیدھا بخاری شریف سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے؟ بخاری شریف لاؤ، بخاری شریف میں بخاری شریف کا نام بھی آتا ہے، بخاری تو امام بخاری کی وہ ہے،
ان کا لقب ہے, ان کا نام بھی آتا ہے, نام آتا نہیں اور بخاری شریف لے کے بیٹھ گئے, اس میں نہیں ہے حدیث. تو اوپر سے جو آدمی چلتا ہے نا گمراہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے آج کے فتنوں سے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بھی آیا, میرے کو بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ سنو. میں کیوں سنو, تم سنو, جاؤ جہنم میں, مجھے کیا میرے کندھے پر رکھ کے تم کیوں لا رہے ہو. نہیں کرنا چاہیے, اس کو نہیں سننا چاہیے. جو ہے اتنا ہی سنو, اتنا ہی پڑھو, اتنا ہی عمل پڑھو. آپ کو استر مدرسے میں داخلہ لو, نیچے سے پڑھو, تختی سے لے کر دور حدیث تک جاؤ, تو جس طریقے سے نور علم کا تمہارے جسم پہ آئے گا تو صحیح آئے گا. اور آج جو بھی گمراہ ہوتے ہیں آپ دیکھیے, ان کو کچھ پتا نہیں عربی کا, لیکن بخاری شریف میں ایسا ہے کہہ دیا. یہی گمراہی کی دلیل ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جو موبائل میں آیا بس اسی کے اوپر آمنا و صدقنا نہیں, اس کو پوچھو. چند لوگوں کی باتیں ہی سنو, ہر ایک کی مت سنو. ہر رقم یاویز تمہیں گمراہ کرے گا, اور گمراہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کروائیں گے. وہ لوگ وہ ایسے طریقے سے آپ کے پاس آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے کہ آپ ایمان سے نکل بھی جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں, اور آپ خوش ہیں اپنے ایمان پر. اس لیے یہ جو ہر چیز آپ پڑھ رہے ہیں, تو جب تک اپنی زندگی میں وہ حقیقت پیدا نہ کر لو, بزرگوں کی صحبت میں نہ بیٹھ لو, تب تک کسی سے مناظرہ بھی مت کرو, خواہ مخواہ کی بحث بھی مت کرو. علامہ اقبال نے کہا ہے فالتو عقل میرے پاس نہیں ہے کہ میں بحث کروں. فالتو عقل, زیادہ دین کی باتوں میں پڑھنے والا گمراہ ہوتا ہے. وہاں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ ان کی خدمت میں آئے بیعت ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا تم کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, تمہارے منہ سے کفر کی بدبو آتی ہے. تو پوچھا ارے کیسے؟ تو وہ تو اس وقت تو چلے گئے, لیکن سب لوگوں کو اس پر چوٹ لگی. ایک وقت آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا, تو وہ اس کو سمجھانے گئے تھے, لیکن ان کی عادت تھی ہر چیز میں بحث کرنے کی, تو وہ اسی کے معتقد ہو گئے اور اسی کے ماننے والوں میں سے بن گئے. بہرحال اس لیے اپنی آپ کو, اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. موبائل کے فتنے سے بچنا چاہیے, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں آئے جس طریقے سے آئے اس کو لینی نہیں چاہیے, اور اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. جو چیزیں تمہاری متعین ہیں, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا 6 نمبر کے دائرے میں رہو, کہ 6 نمبر سے باہر جب آپ قدم رکھیں گے نا تو آپ کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. آپ کو پھر ایسا کیوں, ایسا کیوں, ایسا کیوں, ایسا کیوں کا سوال جو ہے نا وہ انسان کو گمراہ کرے تو جواب نہیں ملے گا. بہت سے لوگوں نے, اتنے لوگوں سے پوچھا, میں نے اتنے علماء سے پوچھا اس کا, لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. کوئی جواب نہیں دے سکتا. ارے دین جو ہے نا جواب دینے کا نام نہیں, دین ماننے کا نام ہے. سب سے پہلا ایمان کا مطلب مانو, اسلام فرمانبرداری کرو, گردن کو جھکاؤ. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ سمجھ میں آئے. ظہر میں اور عصر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ ظہر میں آہستہ قرات کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ کی. ایک ہی جواب, بس ختم. اس کے پیچھے مت پڑھو. فجر میں زور سے کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھیے تو زور سے. تو دین ماننے کا نام ہے. ماننے کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک انسان صحیح راستے پر نہیں آ سکتا ہے, وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے آج کل موبائل میں گمراہی کے اسباب بے پناہ ہے, اس لیے سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کی ان قدرتوں کو جو بیان کیا ہے اللہ نے, اسی لیے دیکھیے اتنا ہی بیان کیا ہے جتنا عام آدمی کو ضرورت ہے. وہ سورج کی رفتار کتنی ہے, کتنا بڑا ہے سورج, زمین سے کتنا دور ہے, اللہ نے اس کو بیان نہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنا انسان کو اللہ کو سمجھنے کے لیے مثال کی ضرورت ہے اتنی ہی دے کر اللہ نے چھٹی کر دی ہے کہ اس میں اور پڑھے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز بھی جائے گی اسی میں چکر میں. اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائی, قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائی. یا اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے, بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ دین میں پڑھنے سے ہماری حفاظت فرمائیے.
دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اطاعت والی زندگی عطا فرمائیے، اطاعت والے اعمال عطا فرمائیے۔ احکم الحاکمین، اطاعت کے ساتھ یا اللہ موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکم الحاکمین، ہمیں بھی یا اللہ ہماری بھی گمراہی سے حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری عورتوں کو بھی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے، صحیح رہبری فرمائیے، صحیح ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت کے صحیح اسباب ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ حکم الحاکمین، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے، نیک لوگ عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔